السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کا یہ خادم حاضر ہے۔ درس قرآن بنام قرآن کیا کہتا ہے، ایپیسوڈ 21 میں آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت میں تلاوت قرآن کریم اور اقامت صلاۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ آج انشاءاللہ 21ویں پارے کی بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، اور نماز کے پابندی کے من جملہ فوائد میں سے یہ بتایا گیا کہ یہ بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے، لہٰذا اسی معیار کو رکھ کر ہر مسلمان اپنی نماز کی مقبولیت اور افادیت کا جائزہ لے سکتا ہے۔ دراصل ہم جو کچھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمارے کہنے اور کرنے میں بے انتہا فرق ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جو کہتے ہو وہی کرو اور جو کرتے ہو وہی کہو۔ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ حضور علیہ السلام جو ہے کہ صفات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نبی امی ہیں، یعنی آپ نے رسمی طور پر کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، بلکہ آپ کا معلم اور مربی آپ کا رب کریم ہے، اور اس میں خداوند قدوس کی بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ اگر اہل کتاب سے کبھی بحث و مباحثے کی نوبت آ جائے دین کے معاملات پر، اگر وہ الجھیں اور تم سے دلیل اور ڈیبیٹ کرنا چاہیں، تو تم اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو، اور اللہ تبارک تعالیٰ اور آسمانی نظام سے اپنی وفاداری کا اعتراف کرتے ہوئے، وفاداری کو برقرار رکھتے ہوئے اہل کتاب کے ظالموں کو دو ٹوک جواب دو، اور اس بات کی تمہیں شریعت اجازت دیتی ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں بتایا گیا کہ آپ نزول قرآن، حضور علیہ السلام جو ہے نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، نہ اس سے پہلے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ ورنہ باطل پرست جو ہے شک میں مبتلا ہو جاتے، یعنی کوئی منکر یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ پچھلی کتابوں کا کوئی ذخیرہ یا دفینہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، اسے پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں اور یہ اپنی باتوں کو بتاتے ہیں۔ اگلے آیت میں بتایا گیا کہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے رزق کا اہتمام فرمایا کرتا ہے، اور تمہیں بھی اپنا رزق تمہارا رزق دیا کرتا ہے۔ یعنی انسان کتنی ہی منصوبہ بندی کیوں نہ کر لے، اسباب کا اختیار کرنا اور اسباب اور معیشت کے حوالے سے دوڑ بھاگ کرنا، یہ تمام چیزیں درست ہے، بجا ہے، لیکن حقیقی رازق صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ رزق کی کشادگی کو کوئی اپنے لیے معیار فضیلت نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے فیصلے فرماتا ہے۔ نیز وہ لوگ جو ترک وطن کرتے ہیں، انہیں معاشی ضروریات کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ پردیس میں ان کا کیا ہوگا، تو ان کے لیے تسلی دیا گیا اور فرمایا گیا کہ جو اللہ کمزور جانوروں کو رزق فراہم کرتا ہے وہ تمہیں بھی عطا کرے گا، اس لیے ترک وطن کی صورت میں، ہجرت کرنے کی صورت میں تمہیں فقر سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے رزق کا انتظام فرمائے گا۔ سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ روم جو ہے، اس صورت میں روم کی فتح و شکست کا دلچسپ واقعہ مذکور ہے، اس لیے جو ہے روم کے نام سے اس سورہ کو موسوم کر دیا گیا۔ قرآن کی حقانیت کو بتایا گیا کہ یہ دلیل قطعی رکھتا ہے کہ قرآن پاک میں مستقبل کی جو خبریں بھی پیشن گوئی خبریں جو دی گئی ہیں وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوئی۔ ہوا یہ کہ روم کے رہنے والے جو رومی باشندے جناب عیسیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے آسمانی نظام کے قائل تھے، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ شامل حال تھیں، اور فارسی باشندے آتش پرست ہونے کی بنیاد پر، آگ کی پوجا کرنے، پرستش کرنے کی بنیاد پر آسمانی نظام کے منکر تھے، اور مشرکین سے ان کی ہمدردیاں ہوا کرتی تھیں۔ اس طرح اہل روم اور اہل فارس میں ہمیشہ لڑائیاں چلتی رہتی۔ ایک بار اہل فارس جو مشرک تھے اہل روم پر غالب آ گئے، اور رومی چونکہ اہل کتاب تھے، اس لیے مشرکین مکہ اہل فارس کی فتح کی خوشیاں منانے لگے۔ تو قرآن کریم نے بیان کیا کہ یہ خوشیاں جو یہ منا رہے ہیں یہ چند سال کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رومیوں کو فتح یاب کچھ سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ رومیوں کو فتح یاب فرما کر مسلمانوں کے لیے خوشی منانے کی صورتحال پیدا فرما دے گا۔ چنانچہ قرآن حکیم کی عین بشارت کے مطابق 7ویں سال میں رومیوں کو اہل فارس پر دوبارہ فتح نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ ادھر معرکہ بدر میں مسلمانوں کو بھی مشرکین پر
غلبہ ملا اور اس طرح قرآنی پیشن گوئی حرف بحرف ثابت ہوئی اور اہل ایمان کی حقیقی اور ایمانی خوشی کا باعث بنی۔ پھر اسی سورہ کے اندر بیان کیا گیا کہ حزب الشیطان اور حزب الرحمن کے درمیان، رحمان کا گروہ اور شیطان کا گروہ، ان دونوں کے درمیان میں قدیم زمانے سے جھڑپ اور جنگ جاری ہے، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ فیصلے کا دن نہیں آ جاتا۔ اس دن نہ صرف اس یہ مارکہ ختم ہو جائے گا، بلکہ دونوں جماعتوں کو الگ الگ ٹھکانوں میں پہنچا بھی دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون اور دستور رہا ہے کہ وہ حق و باطل پر غلبہ عطا کرتا ہے، لیکن اگر کہیں اہل حق مغلوب ہو رہے ہیں، ان پر باطل غالب آ رہے ہیں، تو انہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایسا تو نہیں کیا کہ باطل کے طور طریقوں کو اپنا لیے، اس لیے انہیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ لوگوں کو اپنی مادی قوت اور طاقت پر اترا کر اللہ عز و جل کی غالب طاقتوں کو نہیں بھولنا چاہیے، قدرتوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت قائم فرما دیتا ہے کہ دونوں اجنبی ہوتے ہیں مگر ایک رشتے میں ایسے بندھ جاتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہیں، حالانکہ بعض اوقات تو شادی سے پہلے ان کا آپس میں کوئی تعارف اور شناسائی بھی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام نشانیوں کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ ہر گروہ اپنے نظریات میں مگن رہتا ہے، اپنی پبلسٹی، اپنا فیور، اپنی باتیں کیا کرتا ہے، اور اس سے اس کا تشخص برقرار رہتا ہے، اپنا رشتہ اسی سے جوڑتا ہے، اسی چیز سے، اسی نظریات سے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ان تمام اپنے ذاتی جو ہے وہ نظریات کو دور رکھ کر انسانی فطرت کے عین مطابق دین کو یکسوئی کے ساتھ اختیار کیا جائے، ہر کوئی دین کو اختیار کرے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اگلی آیتوں میں کہ اگر تم خرچ کرنا چاہتے ہو اور خرچ کرتے ہو تو پہلے اپنے عزیز و اقارب کا خیال کرو، نیز غریب و مسکین اور مسافر پر خرچ کرتے رہو۔ اللہ کے طلبگار اور فلاح پانے والے نیک بندوں کا یہی جو ہے طریقہ کار رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے چاہتا ہے کہ تمہیں اچھا بنائے، نیک بنائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے بڑا ہی علم اور قدرت والا ہے۔ قیامت کے دن ظالموں کی عذر کا پیش کرنا، اس دن انہیں کوئی کام نہیں آئے گا بلکہ مصیبتوں میں ان کے اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے۔ حکمت اور دانائی سے لبریز جناب لقمان حکیم کا اس سورہ میں تذکرہ موجود ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ لقمان کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے کامل اور حکمت و دانائی سے بھرپور ہونے کے تذکرے کے ساتھ اس سے استفادہ کرنے والوں کی صفات اور خوبیوں کا بیان کیا گیا ہے، ان کی ہدایت اور فلاح پانے کی نوید، اور قرآن ہدایت کے راستے میں جو لوگ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں ان کی شدید مذمت کی گئی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی بے پایا قدرت کے مختلف دلائل اور شواہد پیش کر کے مشرکین کو کھلا چیلنج کیا گیا کہ یہ سب کچھ تو اللہ کی تخلیق ہے، اب ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ کے سوا، یعنی جس نے تم نے بنایا تھا، تم پوچھتے تھے، کیا ان کے بھی کچھ کارنامے ہیں؟ کیا انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا؟ یہ پوچھا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جناب لقمان کو حکمت و دانائی اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرما کر ان کے واعظ و نصیحت پند کو بیان کیا، اور بتایا گیا کہ جناب لقمان اپنے لخت جگر کو نصیحت کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، اور یہ وہ نصیحتیں ہیں، یہ وہ محاسن ہیں جو بندہ اپنے آپ میں ان چیزوں کو پیدا کر لے اور آراستہ کر لے ان تمام چیزوں سے، تو وہ ساری انسانیت کی نگاہوں میں محترم اور قابل احترام ہو جایا کرتا ہے۔ جناب لقمان جب لب کھولتے ہیں تو حکمت و بصیرت اور عبرت و موعظت کے پھول جھڑتے ہیں، اور ان کے کلام دلوں میں تاثیر پیدا کرتے ہیں۔ اب ارشاد ہوتا ہے کہ اور یاد کیجئے جب جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے فرزند، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اگلی آیتوں میں فرمایا کہ اے میرے فرزند، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر خواہ وہ کسی چٹان میں چھپی ہو یا آسمانوں یا زمینوں میں، اللہ تعالیٰ اسے موجود کر دے گا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ باریک بھی ہیں اور آگاہ و خبردار بھی ہے۔ اب اگلی آیت میں بتایا گیا، پھر جناب لقمان نے فرمایا کہ اے میرے فرزند، اے میرے بیٹے، تو نماز قائم رکھ، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر،
بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا یہ بڑے ہمت کا جگر کا کام ہے۔ یہ مرحلہ صبر اور استقامت کے بغیر طے نہیں ہوتا۔ صبر کرے گا، استقامت کے ساتھ لگا ہوگا، تبھی جو ہے اس سے کچھ فائدہ ملے گا۔ اس لیے حضرت لقمان اپنے فرزند کو تکمیل ذات اور اصلاح معاشرے کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنے کی تلقین فرما رہے ہیں، اور فرمایا اور لوگوں سے اپنا رخ غرور تکبر کے ساتھ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اور اپنے چلنے میں میانہ روی متوسط انداز کو اختیار کرو اور اپنے آواز کو کچھ پست رکھا کرو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، جو آواز بری ہوگی وہ گدھے کی آواز ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اس کے بعد گفتار کا ادب سکھاتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ کلام میں مبالغہ آرائی نہ کیا کرو اور نہ بلا وجہ کا اونچی آواز میں گفتگو کیا کرو۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بری آواز کا نکلنا یہ گدھے کی آواز کی طرح ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں بتایا گیا کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب برسے گی، رحم مادر میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی شخص کل کو کیا کرے گا اور کون کس زمین پر جو ہے مرے گا، آسودہ خاک ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام باتوں کا علم رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزید اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ یہ تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، اور اس کے بتانے سے اس کے مقبولان بارگاہ جانے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ اپنے مخصوص بندوں کو اس پر مطلع فرمایا کرتا ہے۔ سورہ سجدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں بھی پچھلی صورتوں کی طرح قدرت کی نشانیوں، توحید الہی، اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت سارے مختلف تخلیقی مراحل وغیرہ کا ذکر کیا گیا۔ پھر فرمایا گیا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ بعمل مومن کے لیے جنت کی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مہمانی کا انتظام تیار رکھا ہے، جبکہ فاسقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور فاسقوں کا حال یہ ہے کہ جس طریقے سے بھی افتہ خیزہ، جس طریقے سے بھی وہ گر پڑ کے وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے، پھر جو ہی وہ جہنم کے جو وہ دروازے پر پہنچیں گے انہیں پھر واپس اسی میں ڈھکیل دیا جائے گا اور لوٹا دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اگلی آیتوں میں کہ اے محبوب، یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حق کے فتح کا دن کون سا ہوگا، آپ فرما دیجئے کہ فتح کا دن جب آئے گا تو تمہارا ایمان کام نہ لا سکے گا، اور تمہارا ایمان تمہیں کچھ کام نہ آئے گا ایمان لانا، لہٰذا ان سے چشم پوشی کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے کا آپ بھی انتظار کریں اور انہیں بھی کہیں کہ وہ بھی انتظار کرتے رہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیتوں میں اگلی سورہ کا آغاز ہوتا ہے، سورہ احزاب۔ احزاب کا مطلب ہے گروہ اور جماعت مراد ہے۔ وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کے عہد میں تمام باطل قوتیں جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئیں۔ حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کے مشورے سے اپنے دفاع کے لیے خندق کھود لی تھی، اس لیے اسے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس میں صورت کے اندر قانون سازی کے ساتھ ساتھ بہت سارے واقعات کا اس میں ذکر کیا گیا، اسی لیے احزاب کے نام سے اسے موسوم کیا گیا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، جس طریقے سے کفار مشرکین کہتے تھے کہ ہر انسان کے اندر دو دل ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص کے سینے میں ایک دل ہوتے ہیں، یعنی کفر اور ایمان، ہدایت اور گمراہی، حق و باطل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، دونوں الگ الگ ہیں۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ کسی کی منہ بولے بیٹے اور حقیقی بیٹے، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوا کرتا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جب تم کسی کو پکارو تو ان کے حقیقی باپ کی طرف نسبت کر کے انہیں پکارو، اور اگر حقیقی باپ کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ پھر اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور نبی کی جو بیویاں ہیں مومنوں کی روحانی مائیں ہیں، ان کا ادب و احترام ہر حال میں لازم ہے۔ پھر غزوہ احزاب میں پورے عرب کے کفر کا اجتماع اور ہر طرف سے الغال کے مقابلے میں اللہ کی نصرت اور مدد کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تیز ہوا چلا کر مسلمانوں کی نصرت فرمائی اور مشرکین کے قدم اکھاڑ کر پھینک دیے، اور منافقین اور یہودیوں کی مذمت کی گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزید بتایا گیا کہ اگلی آیتوں میں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور اس قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو، بہترین نمونہ ہے اور پریکٹیکل لائف میں بہترین آئیڈیل ہے حضور علیہ السلام کی ذات۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ جب اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو ازواج مطہرات نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں درخواست کی کہ ہمارے وظیفے اور نفقے میں کچھ اضافہ کیا جائے، یہ نفقہ یہ خرچہ میں پورا نہیں پڑتا، کچھ باندھ دیا جائے۔ اور اس موقع پر آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں دو باتوں میں سے
انہیں ایک بات کا اختیار دیا گیا کہ اگر تم میں سے کسی کو دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت مطلوب ہو تو وہ اسے اختیار کر لے، اجازت ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر تمہیں جو ہے وہ مطلوب ہے تو یقین رکھو کہ اللہ کے یہاں اپنے نبی کی نیک شار بیویوں کے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے اجر عظیم تیار رکھا ہے۔ اس میں تو جو ہے اس میں سے کوئی ایک چیز تمہیں اختیار کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی عارضی زیب و زینت کو چھوڑ دیا، اور حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے جس زندگی کو پسند فرمایا آپ نے انہیں اختیار فرمایا، اور آخرت کی ابدی نعمتوں کو آپ نے ترجیح دی دنیاوی حقیر نعمتوں پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس طریقے سے جو ہے یہ تمام سورت جو ہے وہ یہ تمام سورہ یہ 21واں پارہ اپنی تمام درجہ و سامانیوں کے ساتھ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اخلاق و ادب کا حصہ وافر عطا فرمائے، اور دین و سنت پر ہم سب کو جو ہے قائم و دائم فرمائے، اور شہداء و صدیقین کی رفاقت عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔